نمبر 11، اہل بیت اور اولاد رسول سے محبت۔ محبت کی 11ویں نشانی اہل بیت سے محبت ہو۔ اہل بیت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ اہل بیت کا پہلا مصداق آپ کی بیویاں ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ قرآن کریم میں بھی اہل بیت کا اطلاق بیوی پر ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت دی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکے کی نعمت سے نوازے گا، تو آپ کی گھر والی کی عمر زیادہ تھی، بانجھ تھی، تو انہیں تعجب ہونے لگا کیسے میری اولاد ہوگی۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا اے اہل بیت تمہیں اللہ کی رحمت اور برکات پہ تعجب ہے؟ یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی بڑھاپے میں تمہیں اولاد دے گا۔ پھر اللہ نے حضرت اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ تو دیکھیں اس آیت میں بیوی پر اطلاق کس کا ہوا؟ اہل بیت کا۔ اردو میں بھی کہتے ہیں تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو گھر والوں سے پہلے مراد بیوی اور بچے ہوتے ہیں، پوتے اور نواسے بعد میں مراد ہوتے ہیں۔ اب نواسوں کو اہل بیت میں شامل کر کے ازواج مطہرات کو نکال دینا یہ درست نہیں، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت میں صرف حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کو شامل کرتے ہیں، باقیوں کو نکال دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ اہل بیت کا پہلا مصداق حضور کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے زیادہ حقدار ہے، وازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویاں تو امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا درجہ زیادہ، کوئی نیکی کرو تو تمہارے لیے دگنا ثواب۔ تو اس لیے حضور کی بیویوں سے محبت، اور اسی طرح اہل بیت سے محبت، حضور کی اولاد سے محبت، آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں سے محبت۔ تو محبت کا تقاضا حضور کی بیٹیوں کے نام ہم اپنی بیٹیوں کے نام پہ رکھیں، حضور کے ازواج کے نام ہم اپنی بچیوں کے نام پہ رکھیں، اپنے بیٹوں کے نام حضور کی اولاد پہ رکھیں، یہ محبت کی نشانی ہے۔ نمبر 12، محبوب کی ناپسند سے نفرت۔ محبوب کی ناپسند سے نفرت یعنی جس چیز سے حضور کو نفرت ہے ہمیں بھی اس سے نفرت ہو، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا ہم بھی اس چیز سے اعراض کریں، آپ نے جسے پسند نہیں کیا ہم بھی اسے پسند نہ کریں، یہ محبت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند تھی وہ اللہ کی نافرمانی تھی، اس لیے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ سے کبھی نافرمانی ہوئی ہو، زندگی بھر 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت تھی، آپ نے زندگی اطاعت میں گزاری۔ تو اس لیے نافرمانی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ آپ کو کفر سے نفرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی ان لوگوں سے کہ جو لوگ دین سے دور ہو کر دین کا مذاق اڑائیں، دین سے اعراض کریں، آپ ان سے دور رہتے تھے، اس لیے انسان بھی اپنی زندگی میں یہ عمل لے کر آئے۔ نمبر 13، حضور کا تذکرہ محبت اور ادب سے کرے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو کوشش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج کل بعض لوگ نام لیتے ہیں درود نہیں پڑھتے، یا لکھتے ہیں محمد نام لکھیں گے درود نہیں لکھیں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ جب بھی انسان لکھے پورا درود لکھے، درود پر اللہ تعالیٰ انسان کو رحمتیں عطا کرتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اس لیے جب بھی تذکرہ ہو محبت سے، میٹھے انداز میں، سر جھکا کر، عاجزی اور تواضع کے ساتھ ہو۔ نمبر 14، محبوب کے دشمن سے عداوت ہو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے، اس سے عداوت ہونی چاہیے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ میں اسی کو بیان فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ لوگ اس سے نفرت رکھیں گے، بغض رکھیں گے جو آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پاؤ گے اس قوم کو ایمان والے کہ وہ اللہ رسول پر ایمان لائیں جبکہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم بیٹے ہوں، او اخوانہم بھائی ہوں، او عشیرتہم خاندان ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ رسول سے بغض رکھے تو مجھ سے اپنا تعلق توڑ دو، چاہے وہ تمہارا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، خاندان، یعنی سب سے زیادہ محبت حضور سے ہو۔ اس محبت کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو اسے چھوڑ دو۔
صحابہ میں یہی بات تھی، حضور کے مقابل کوئی آ جاتا تو اسے ترک کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ معاذ اللہ نازیبہ جملہ کہہ دیا، ان کے ہاتھ میں تماچا تھا، فوراً مار دیا۔ تو ان کے والد گئے حضور کو بتایا، آپ نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کیا؟ کہ اے رسول اللہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ورنہ میں سر قلم کر دیتا، انہوں نے آپ کے بارے میں نازیبہ جملہ کہا ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں یہاں چند واقعات ذکر کیے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضور سے محبت سب سے بڑھ کرو۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن ایک موقع پر ابو بکر صدیق سے کہنے لگے، غزوہ بدر کے موقع پر تم میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں چاہتا تمہیں قتل کر دیتا لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اس لیے کہ تم محمد کے دشمن بن کر آئے تھے، دین کے دشمن تھے، میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ تو ایمان کی علامت جو حضور سے بغض رکھے اس سے انسان بھی نفرت رکھے، اس سے تعلق نہ رکھے۔ نمبر 15، بدعت سے نفرت ہو، بدعت سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضور سے محبت کی علامت کیا ہے؟ بدعت سے اجتناب۔ ایک آدمی اگر بدعت پہ چل رہا ہے سمجھو اسے حضور سے محبت نہیں، محبت ہوتی تو وہ آپ کی سنتوں پہ چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کسی بات کو ایجاد کیا ایسا شخص مردود ہے، اس کی وہ بات مردود ہے۔ تو دین کے اندر جو آدمی نئی بات ایجاد کرے گا وہ مردود ہوگی۔ من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی۔ گویا اسلام کی عمارت قائم ہے اور کوئی اس کو گرا رہا ہے، تو جس طرح وہ گرانا بڑا گناہ، بدعتی کی تعظیم کرنا اسی طرح بڑا گناہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بدعتی در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت میں خائن سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے معاذ اللہ حضور نے خیانت کی، شریعت کا یہ حکم نہیں پہنچایا، وہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے کہتا ہے یہ بھی شریعت ہے، گویا کہ وہ حضور کو دین کے پہنچانے میں خائن سمجھتا ہے۔ جب حضور نے اس کا حکم نہیں دیا تو وہ دین نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی اگر نئی بات ایجاد کرے گا دین میں وہ بدعت ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ کا قرآن ہے، سب سے بہترین سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سب سے بدترین چیز دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی بات ایجاد کرنا گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم لے کر جاتی ہے۔ اس لیے انسان بدعت سے بچے، پوچھے جو سنت عمل ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔